الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 4 آیات کریمہ آج تلاوت کی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217، 218، 219 اور 220. اس میں کئی مسائل آج کے درس میں ذکر کیے جائیں گے. ایک مسئلہ تو یہ ذکر ہوگا کہ جو اشہر حرم ہیں، حرمت اور عزت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، کیا ان مہینوں میں اب بھی لڑائی کرنا جائز ہے جیسے ابتداء اسلام میں منع تھا یا منع ہے؟ ایک یہ مسئلہ مذکور ہوگا. اس سے اگر ٹائم بچے گا تو دوسرا مسئلہ بیان ہوگا کہ شراب کی تعریف کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اور
اس کے متعلق قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے جوئے کا، کہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے، اور ان دونوں کا بزنس کرنا اور ان دونوں سے نفع اور نقصان مسلمانوں کو کیا ہے۔ ان مسائل کے بعد پھر ایک مسئلہ اس میں مذکور ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنے مال اور دولت میں سے کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ مذکور ہوگا کہ یتیم، اگر کوئی شخص یتیموں کی پرورش کرتا ہے، اس کو ان کے مال سے کیا کچھ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا ان کی پرورش کیسے کرے۔ یہ سارے مسائل ہیں، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ سب پر تھوڑی تھوڑی بات ہوگی، نہیں تو جہاں تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر ہو سکے گی اس کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ابتدائے اسلام میں بھی اور اس سے قبل بھی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ بنایا تو اس دن سے 4 مہینے کی عزت اور حرمت جو ہے یہ دین ابراہیم سے شروع ہوئی، کہ لوگ اس دن سے ذی الحج کے مہینے سے وہ حج کے لیے تیاری کرتے جانے کی، ذیقات سے تیاری کرتے، سفر کرتے جاتے حج کے لیے، ذی الحج میں حج کرتے اور محرم میں واپس آتے۔ تو اس دن سے تمام قبائل عرب میں یہ بات طے پا گئی کہ حاجی لوگ جب حج کے لیے سفر کریں تو ان دنوں میں کوئی شخص لڑائی جھگڑا نہ کرے، تاکہ کسی حاجی کو سفر میں تکلیف نہ ہو، کوئی حاجی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مارا نہ جائے، لوٹا نہ جائے، زخمی نہ ہو۔ ہماری بدنامی ہوگی جب یہ لوگ حج کرنے کے بعد گھر میں جائیں گے۔ دوسرا، یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، تو یہ خالصتاً اسی لیے سفر کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ اشہر حرم ان کو کہا گیا، ذیقات کے مہینے کو، ذی الحجہ کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو۔ یہ تو حج کے ایام ہو گئے، اور عموماً لوگ جو تھے عمرے کے لیے رجب کے مہینے میں کرتے تھے، تو اس لیے رجب کے مہینے میں عمرے کی برکت سے اور عمرے کے زائرین کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے قبائل عرب نے اس مہینے کو بھی امن کا مہینہ قرار دیا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، باپ کا قاتل ہو، جتنا مرضی دشمن ہو، ان 4 مہینوں میں کوئی بھی قبیلہ عرب کا آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا تھا۔ تو صدیاں گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے تک یہ جو ہے ریت ان کی اور یہ طریقہ کار پختہ رہا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ دفعہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہوئی ہوگی، لیکن اکثر یہی روایات میں آتا ہے کہ لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 صحابی مہاجرین دے کر ایک چھوٹا سا سریہ بنا کر آپ نے بھیجا مقام نخلہ کی طرف۔ اور یہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 8 صحابی بھیجے مہاجرین، اور جو ہے دیگر علماء نے، بعض نے، واقدی سے علامہ واقدی نے لکھا کہ 12 مہاجرین تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں ہجری 2 میں آپ نے غزوہ
بدر سے تھوڑا پہلے آپ نے ان لوگوں کو بھیجا اور اپنا ایک بند خط دیا، خط لکھا اور فرمایا عبداللہ بن جاش کو کہ اس کو کھولنا ہے، 2 دن متواتر سفر کرو، آپ 2 دن کے بعد جہاں پڑاؤ ڈالو وہاں اس کو کھولو اور جو انسٹرکشنز ہوں میری ہدایات ہوں اس کے مطابق اس پر عمل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مہاجرین لیے، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کو لے کر آپ چل پڑے۔ جب پہنچے 2 دن کی مسافت پر اس جگہ پہ پہنچے تو خط کھولا، اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ تم مقام نخلا پر جب پہنچو گے، یہ طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان جگہ ہے، وہاں جب پہنچو گے تو وہیں تم کسی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ جانا، کیونکہ عرب کا قریش کا ایک قافلہ تجارت کر کے وہ واپس مکہ جا رہا، وہ اس راستے سے گزرے گا، تو آپ نے کسی کو کچھ کہنا کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے اس کی خبر جاسوسی کر کے کہ ان کے ساتھ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کتنے آدمی ہیں، یہ مجھے خبر پہنچانی ہے بس۔ جب راستے میں ابھی تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک اور دوسرے صحابی ان کے اونٹ گم ہو گئے، تو یہ اپنے 2 صحابی اپنے اونٹوں کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے، دیگر جو 6 صحابہ یا 10 صحابہ تھے، جتنی بھی جماعت تھی، وہ ان کو چھوڑ کر مقام نخلا پہ چلے گئے، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جب قافلہ آیا، اس قافلے میں عمر بن الحضرمی ایک شخص تھا، ایک عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ تھا، ایک اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ تھا، ایک شخص حکم بن کیسان تھا، اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ تھے۔ یہ جب گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام نے کہ یہ مال تجارت لے کے جا رہے ہیں، ان کے پاس خوراک ہے، گھی ہے، تیل ہے، ان کے پاس اور چیزیں ہیں، تو کیوں نہ ان پر حملہ کر کے ان سے یہ چیزیں چھین لی جائیں اور ان کو قید کر دیا جائے۔ تو صحابہ میں جو بھی چند صحابہ تھے، انہوں نے بعض نے کہا نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کس نے کہا کر لینا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا زیادہ کا کہ ان پر حملہ کر کے ان سے تجارتی مال چھین لینا چاہیے اور ان کو قید کر لینا چاہیے۔ اور یہ مہینہ تھا جب وہ مدینہ منورہ سے چلے تھے، جمادی الاخری کا مہینہ تھا، اور جب ان کو ان پر حملہ کرنے کا وقت تھا تو صحابہ کرام کے خیال میں تھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، اور کفار کو پتہ تھا کہ آج رجب کی پہلی ہے۔ اب صحابہ کو تو یہ تھا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، لیکن ان کے نزدیک رجب کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی۔ صحابہ نے حملہ کیا اور واقد بن عبداللہ نے تمیمی نے تیر مارا، جس سے عمر حضرمی شخص قتل ہو گیا۔ یہ آخری تاریخ تھی جمادی الاخری کی، اور دوسروں کے بعض کے نزدیک رجب کی پہلی تھی۔ کچھ حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ جب وہ قتل ہوا، مال لوٹ لیا گیا، حکم بن کیسان کو اور عثمان بن عبداللہ کو، ان 2 آدمیوں کو قید کر لیا گیا۔ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا، تو یہ سامان لے کر وہاں سے یہ چل پڑے حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس وقت ابھی جہاد وغیرہ کوئی نہیں، غزوہ بدر بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب سے پہلی لڑائی ہے
مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ۔ اور یہ جو شخص مارا گیا عمر حضرمی، یہ پہلا شخص ہے جو مشرکین کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا پوری تاریخ میں۔ جب سے اسلام شروع ہوا یہ پہلا شخص ہے قتل ہونے والا، عمر حضرمی۔ اور کافروں کے جو دو شخص گرفتار ہو رہے ہیں، حکم بن کہسان اور عثمان بن عبداللہ، یہ پہلے دو شخص ہیں جو کفار کے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، اور یہ پہلا سریہ ہے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس لڑائی میں یا اس جہاد میں یا اس فوج میں آپ ساتھ گئے ہوں، لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے ہوں، آپ نے کسی صحابی کو بھیجا ہو، فوج بھیجی ہو، چاہے لڑائی ہوئی ہو یا لڑائی نہ ہوئی ہو، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جو غزوے لڑے ہیں، جو غزوات ہیں جن میں آپ شامل ہوئے، کچھ علماء نے ان کی تعداد 17 بتائی ہے، کچھ علماء نے ان کی تعداد 27 بتائی ہے۔ جنہوں نے 17 بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سفر میں جب آپ نکلے، چاہے اس سفر میں ایک غزوہ ہوا یا 2 غزوے ہوئے یا 3 لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا۔ جنہوں نے 27 گنے ہیں انہوں نے کہا جب سفر آپ نے ایک کیا، پہلے ایک جگہ لڑائی کی، پھر ان کو فتح کر کے پھر آگے گئے، پھر وہ لڑائی کی، اس کو فتح کیا، پھر آگے گئے، اس کو فتح کیا، تو یہ 3 غزوے ہوئے، اس وجہ سے وہ 27 ہو گئے۔ اور جنہوں نے ایک ہی سفر گنا ہے انہوں نے 27، ان کو 17 گنے ہیں۔ تو یہ سفر جو تھا جس میں عبداللہ بن جاش کو آپ نے بھیجا، تو یہ سریہ ہوا، غزوہ نہ ہوا۔ تو یہ بدر سے پہلے ہوا۔ اب انہوں نے جو مال لوٹا اس سے انہوں نے خمس علیحدہ کیا۔ خمس ہوتا ہے جس کا حکم قرآن میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5واں حصہ علیحدہ کر لیں، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے مال غنیمت کا، وہ غازی اپنے اندر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا حصہ علیحدہ کر دیا، اور جو قیدی تھے ان کو بھی ساتھ لے لیا، مال بھی لے لیا، اپنا تقسیم کر لیا، اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ مال کو پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم ان کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں اس کو قتل کیا ہے اور کیوں ان کو قیدی بنایا ہے، آپ نے مال غنیمت اس وقت نہ لیا۔ مسلمانوں نے بھی ان کو برا بھلا کہا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا یا نہیں حکم دیا تو آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ اور پھر رجب کے مہینے میں تم نے قتل کیا، جو مہینے حرام کے ہیں جس میں احترام کیا جاتا ہے۔ ادھر کفار نے بڑا شور مچایا، انہوں نے کہا دیکھو اسلام کی امن کے دعوے دار ہیں، امن کے علمبردار ہیں، کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پر عمل کرتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے داد ابراہیم کے دین پر ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، ہم امن پسند لوگ ہیں، اسلام کا معنی جو ہے بڑا امن و سلامتی والا مذہب ہے، اور دیکھو رجب کے مہینے میں انہوں نے کہا ہمارا آدمی قتل کر دیا، دوسروں کو گرفتار کر کے لے گئے، نہ رجب کا خیال کیا اور نہ کسی اور بات کا خیال کیا، بڑا شور مچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے فدیہ بھیجا کہ یہ پیسے لے لو جتنے بھی تمہارے ہیں، ہمارے 2 آدمیوں کو چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے فدیہ لے لیا، ان 2 آدمیوں کو چھوڑ دیا، جن میں عثمان بن عبداللہ، وہ رہا ہونے کے بعد مکہ چلا گیا، وہ ساری زندگی کافر رہا اور کفر کی حالت میں مکے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اور جو تھا دوسرا شخص حکم بن کہسان، وہ شخص جب اس کو حضور علیہ السلام نے رہا کیا وہ وہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ مدینہ منورہ میں رہا، مکہ میں نہیں گیا، اور ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ بیر معونہ میں
جب حضور علیہ السلام نے قاریوں کو بھیجا تو اس میں حکم بن کیسان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب جب کافروں نے شور بچایا کہ دیکھو مسلمانوں کو کہ یہ امن کا دعویٰ کرتے ہیں اور لڑائی میں یہ اتنا نقصان ہمارا کیا، رجب کا خیال نہیں کیا، احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جس میں یہ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو حرام کے مہینے ہیں یعنی احترام والے مہینے 4 ہیں، اس میں لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یسألونک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، ماہ حرام میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رجب میں لڑنا، ذیقعد کے مہینے میں لڑائی کرنا، ذی الحجہ کے مہینے میں لڑائی کرنا، محرم کے مہینے میں لڑائی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَنْ، لیکن ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے یہ تو گناہ ہے، لیکن جو کام تم کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، کہ کوئی شخص جا رہا ہے دین اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہے، کوئی شخص نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم اس کو روکتے ہو۔ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، جیسے تم مشرک ہو، تم جتنے بھی کفار مکہ ہو، مشرکین مکہ ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ دوسری بات۔ والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام کے قریب جانے سے روکنا، کہ کوئی مسلمان کعبے کا طواف نہ کرے، کوئی مسلمان مسجد حرام میں نماز نہ پڑھے، کوئی آدمی جو ہے اس میں جا کر عبادت نہ کرے، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکے کے مکینوں کو، مکے کے باسیوں کو، مکے میں رہنے والوں کو مکہ شہر سے نکال دینا، جیسے مہاجرین نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے اور ان کو وہاں نہ رہنے دیں۔ فرمایا اکبر عند اللہ، یہ اس گناہ سے کہ محرم یا رجب میں لڑنے سے یہ گناہ اور زیادہ بڑا ہے، کہ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ رجب میں مسلمان لڑتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ غلط فہمی تھی، انہوں نے سمجھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، تو وہ تو شک کی بنا پر تھا۔ رجب کے مہینے میں لڑائی کو تم کہہ رہے ہو کہ گناہ ہے، اور واقعی رب فرماتا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرو، لیکن تم بتاؤ، صد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب جانے سے لوگوں کو روکنا، اس میں عبادت کرنے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ معظمہ کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر در بدر اور ان کو باہر نکال دینا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دینا، گھر بار سے رہتا بے دخل کر دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ جو ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، لوگوں کو مکہ معظمہ سے نکالنا، بے گھر کرنا، یہ فتنہ ہے، یہ امن کی بات نہیں، یہ فتنے کی بات ہے۔ اور فتنہ جو ہے اس کا فتنے کو پھیلا دینا، فتنہ جو ہے اس کو پھیلا دینا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل میں تو ایک آدمی مرا، 2 آدمی مرے، لیکن اگر فتنہ پھیلا دیا جائے تو اس میں تو پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا،
اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں جو قتل سے بڑا گناہ ہے، اور اگر ان لوگوں سے ہو پڑے بن پڑے تو یہ تمہیں مجبور کر دیں کہ تم اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کرو۔ یہ اتنی کوشش کرتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا۔ اگر ان کے بس میں ہو، اگر ان سے ممکن ہو، اگر ان کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہو تو تم لوگوں کو یہ مجبور کر دیں، یہاں تک مجبور کر دیں کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین قبول کرو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ تم سے یہ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں دین سے ہٹا کر لوٹا کر اپنے دین کی طرف لے کر آ جائیں، ان استطاعوا، اگر ان کو طاقت ہو، اگر ممکن ہو ان کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا کافر جو ہیں یہ آپ کے اسلام سے خوش ہیں؟ اگر اسلام سے خوش ہیں تو اسلام مسلمانوں کو نمازوں کی، حج کی اور مسجدیں بنانے کی، برسر عام نمازیں پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے، اور مسلمان جو ہے اعلان کھلا اپنی سوسائٹی میں اذان دے، جیسے ان کے گھنٹے اور گھڑیال بجتے ہیں، جیسے ان کی عبادات میں جو ہے چھٹی ہوتی ہے، یا جیسے یہ لوگ اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں یا ان کی اپنے شعائر ہیں، جیسے یہ کھلا کرتے ہیں۔ اگر اسلام کو یہ پسند کریں تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح اجازت دینی چاہیے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے۔ کوشش تو یہ بڑی کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ کمزور ہو جائے، اسلام نہ پھیلے، لیکن کوشش ان کی یہ ہے کہ پورے کفار کی، اس وقت کے کفار کی بھی اور آج کی بھی، کہ اگر ان سے ممکن ہو تو یہ تم سے اتنا لڑیں کہ تمہیں ہٹ کر اپنے دین کی طرف لے کر آ جائیں اور اسلام سے ہٹا دے تمہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو کوئی شخص علیاذ باللہ اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے اسی پر، یعنی دین سے ہٹ کر، مرتد ہو کر، اگر وہ مر جائے اس حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، وہ کافر ہے وہ۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگ جو دین سے پھر جائیں ان کے اعمال سارے دنیا اور آخرت میں ضائع جائیں گے، کوئی بھی عمل ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تو تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب یہاں جو ہے ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ اللہ نے فرمایا جل شانہ نے کہ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینے میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ فرمایا نا کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نزدیک، یعنی جمہور کے نزدیک، جمہور میں میجارٹی آف دا علماء، ان کے نزدیک یہ آیت، اس کا حکم منسوخ ہے۔ قرآن میں کچھ آیات وہ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے، حکم ختم ہو چکا ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کی تلاوت بھی ہے اور جن کا حکم بھی ہے، تو یہ ان آیتوں میں سے ہے جس کی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج اگر مسلمانوں کو لڑائی یا جہاد کرنا پڑ جائے تو رجب کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، ذیقعدہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں لڑائی اگر ضرورت پڑے تو جائز ہے، گناہ نہیں۔ یہ میجارٹی کا مذہب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہوئی،
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ کافروں کو قتل کرو جہاں بھی تمہیں مل جائے۔ تو جہاں بھی مل جائے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رجب میں نہ قتل کرو، ذیقعد میں قتل نہ کرو، اور ذی الحجہ میں قتل نہ کرو، محرم میں قتل نہ کرو، فلاں جگہ پہ قتل نہ کرو، فلاں جگہ پہ قتل نہ کرو۔ یہ مطلق آیت ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں مل جائیں، جب وہ تمہیں لڑتے ہیں تمہارے ساتھ، تو تمہیں جہاں مل جائیں تم ان سے لڑو۔ تو اس کا مطلب یہ آیت جو ہے یہ اس آیت کی ناسخ ہے، جب وہ آئی اس کا حکم ختم ہو۔ ایک دوسری آیت جو ہے وہ ہے سورہ توبہ میں، فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم بھی سارے مل کر تمام سارے کافروں سے لڑو، جیسے وہ تمہارے ساتھ سب اتحاد کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تم بھی سارے مل کر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان 4 مہینے میں نہ لڑو۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے سے اس آیت کا حکم ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے جس پہ آتا ہے کہ مطلقاً ذکر ہے، اس سے بھی اس آیت کے حکم منسوخ ہے۔ لیکن ہماری نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ایک عالم جن کا نام عطا ہے، وہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ان 4 مہینوں کی حرمت باقی ہے۔ صرف ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ مذہب ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ انہوں نے دلیل یہ دی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اور صحابہ نے جب لڑائی کی تو آپ نے ریٹالیشن کی ہے۔ جب ان پر کس نے حملہ کیا تو وہ اگر رجب کا مہینہ ہے یا ذیقعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے تو آپ نے پھر ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے رہے، آپ نے اس کے جواب میں ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا ان مہینوں میں۔ وہی ان کی دلیل یہ ہے۔ اسی طرح ہمارے بر صغیر کے جو بہت بڑے مفسر ہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب تفسیر مظہری، ان پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آج بھی ان 4 مہینوں کی حرمت باقی ہے، ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن علماء نے ان کے اس قول کا بھی رد کیا ہے، کیونکہ انہوں نے دلیل یہ دی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک ان عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے، فی کتاب اللہ، جو اللہ نے کتاب اللہ میں جس کا حکم نازل فرمایا۔ اور وہ کون سے 12 مہینے؟ یہ جنوری فروری نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے، یہ قرآن میں حکم ہے سورۃ توبہ میں، ان عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے، اور ان کو 4 حرم کہا گیا۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین کی سچی بات ہے، یہی دین سچا ہے اور یہی حق ہے۔ انہوں نے یہاں تک اس آیت کو ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس آیت میں 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے، اس لیے ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جنہوں نے قاضی صاحب کے اس قول کا رد کیا ہے، وہ بھی عالم ہیں، انہوں نے فرمایا قاضی صاحب اس آیت کے آگے بھی پڑھو نا، اگلا حصہ ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور کافروں کے ساتھ سارے مل کر لڑائی کرو جیسے وہ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اب جب قاضی صاحب اور عطا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں نہیں لڑنا چاہیے، جمہور کہتے ہیں لڑنا چاہیے، تو قول فیصل کیا ہے؟ میجارٹی آف دی علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور
اکثریت علماء کی اور جمہور علماء، مشہور علماء جن کے قول پر فتویٰ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو اتفاق ہو جائے اور لڑائی کی نوبت آ جائے تو محرم یا ربیع الاول یا رجب یا ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا وہ حکم جو ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے ان 4 مہینوں میں لڑائی جائز ہے۔ یہ قول فیصل ہے۔ ایک بات تو یہ آ گئی۔ دوسرا ایک حکم اور بڑا اہم ہے کہ کافروں کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کا دین کمزور ہو، اور یہ جو دین کی روحانیت ان کے اندر ہے اس کو نکال دیا جائے، اور جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں یہ بھی مادر پدر آزاد ہو جائیں تو سارے ملک میں دنیا میں امن آ جائے، اور یہ جو ہے نا ان کی مذہبی حالت کمزور ہو جائے، یہ چاہتے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں۔ دیکھنا ابھی پوری دنیا میں طاقت کے بل بوتے پر کتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ نے ایسے بھی پیدا کیے ہیں جو ان کے ناکوں سے چنے چباتے ہیں، جن کی وجہ سے اتنی بڑی طاقتیں جو ہیں مجبور ہو چکی ہیں، چاہے وہ ہمارے اسلامی ممالک کی طاقتیں ہوں یا غیر مسلم ممالک کی طاقتیں ہوں۔ اللہ نے کچھ ایسے آدمی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ رکاوٹ اور بند باندھا گیا ہے، جس سے یعنی لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے عظیم اسلام کے فالور ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور آ گیا کہ اگر تم میں سے کوئی الیاذ باللہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے اور اسی حالت میں مر جائے، قرآن فرماتا ہے وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، حبطت اعمالہم، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ مسئلہ جو ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ جو ہیں، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ان کے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دین سے پھر جائے، الیاذ باللہ، جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو الیاذ باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن دین ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آدمی جو ہے اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا نا، بے شک وہ اس سے آپ سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، مجرم ہے، اور لیکن ہے مسلمان، تو اس کا مسلمان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے اس کو بخش دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے، میں ان کو بخشاؤں گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پر جری ہو جائیں کہ گناہ کرتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میں صرف اس پوائنٹ کو لے رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لینا اور سچا مسلمان بن جانا، بے شک انسان سے گناہ ہو جائے۔ کون ہے انسان جو گناہوں سے پاک ہے؟ جیسے کوئی گوشت بغیر ہڈی کے نہیں، کوئی انسان آپ جتنا مرضی متقی پرہیزگار لے لیں، ان سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کوئی شخص ایسا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا جس کے پاس کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے جب لوگ کہیں کہ شفاعت کرو تو وہ بھی کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، قصور ہو گیا تھا، کوتاہی ہو گئی تھی، ایک ذنب ہو گیا تھا، ایک لغزش ہو گئی تھی، چاہے آپ اس کو لغزش کہہ لیں، اس کو خطا کہہ لیں، اس کو ذلت کہہ لیں کہ پھسل گئے تھے، یا اس کو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ نوح علیہ السلام نہیں آئیں گے کہ میں کفار کے لیے بد دعا کر بیٹھا تھا، نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ویسے کو مخلوق کو ہلاک کرا دے، وہ کہیں گے میں نہیں آتا۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، حالانکہ جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، گناہ نہیں ہے، گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر قتل کر، لیکن نبی کی شان کے تو یہ خلاف ہے نا، وہ نہیں جائیں گے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ سوائے یحییٰ علیہ السلام کے کوئی شخص نہیں آئے گا جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہو۔ انبیاء کی یہ شان ہے، انبیاء تو معصوم ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ انسان کی وابستگی اور اچھا عقیدہ اور ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو شخص جب کسی کا ذکر ہے نا مرتد ہونے کا تو الیاذ باللہ کہتے ہیں اے اللہ پناہ دے دے ہر مسلمان کو۔ بہت بڑا یہ لاس ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس اسلام سے وہ پھر جائے۔ اگر کوئی شخص دین سے مرتد ہو جائے اس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کے عمل ضائع، اور حدیث بھی کہتی ہے اس کے عمل ضائع۔ عمل ضائع کا کیا مطلب کہ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز کا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد الیاذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، مسلمان تھا یہودی ہو گیا، مسلمان تھا عیسائی ہو گیا، مسلمان تھا قادیانی ہو گیا، مسلمان تھا بے دین ہو گیا، دہریہ ہو گیا، کوئی کفریہ کلمات بک دیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی ظہر کی نماز جو پڑھی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا کوئی ثواب نہیں، اسلام سے نکلتی۔ حج کیا تھا ختم، روزے رکھے تھے پوری زندگی کے، تلاوتیں کی تھی، صدقہ و خیرات کیا تھا، بھلائی کی تھی، جتنے بھی کام کیے تھے سارے ختم ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ نظریہ ہے، ہم حنفیوں کا یہ نظریہ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جب مرتد ہو گیا اس کے وہ اعمال ابھی وہ رک گئے، اگر تو وہ مرنے سے پہلے اسلام دوبارہ قبول کر لیتا ہے وہ اعمال واپس آ جائے، اور اگر وہ مر گیا تو مرنے کے ساتھ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کو قیامت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام سے پھرتے ہی اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ شخص دوبارہ مسلمان ہوتا ہے، حج کیا ہوا ہے، اگر اس کو وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ حج کرے، پہلے حج کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ وضو کیا تھا وہ وضو ختم ہو گیا، اب دوبارہ وضو کرے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی تھی، وہ مرتد ہو گیا، اب اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس ظہر کا ٹائم باقی ہے تو ظہر دوبارہ پڑھے کہ نئے سرے سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے شرک کرنے سے، کفر کرنے سے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب حضور کو ہے، لیکن مراد حضور نہیں ہے، کیونکہ حضور سے تو شرک امپاسبل ہے، آپ تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن اب رب نے خطاب کرنا ہے تو خطاب اپنے نبی کو کیا، سنایا ہمیں کہ اے محبوب اگر تو شرک کرے تو تیرے عمل سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا مطلب کہ اگر کوئی بھی شخص شرک کرے گا، کفر کرے گا تو اعمال ختم، جیسے میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی۔ اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے جس میں آتا ہے کہ اگر وہ شرک کریں تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ اور ایک آیت اور آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے لیحبطن عملک، تمہارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم آواز کو اونچا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، تبھی تو اعمال ختم ہو رہے ہیں نا۔ غور کیا اپنے ایپ پر کہ اگر آواز بلند کرو اور کوئی بات بھی نہ کرو، صرف یہ ہے کہ گستاخی کے ساتھ
آپ کی آواز کا احترام نہ کرو، آپ کی آواز سے زیادہ آواز سے بول پڑو، صرف اتنا کر دو، تمہارے اعمال ختم۔ اور اعمال میں ایمان بھی ہے، ایمان بھی ختم، ایمان ختم، نمازیں ختم، روزے ختم، حج ختم، زکوٰۃ، سب کچھ ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو پھر نئے سرے سے پھر اعمال کرنے پڑتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ تو کیا مطلب کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے علیہ باللہ اور مر جائے اسی حالت میں، کفر کی حالت میں، ان کے اعمال دنیا میں بھی ختم اور آخرت میں بھی ختم۔ تو یہ مرتد ہونے کا ذکر ہے کہ جو شخص ارتداد میں آ جائے، مرتد ہو جائے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 3 اماموں کا یہ نظریہ ہے کہ مرنے تک ان کے اعمال رکے رہتے ہیں، مرتے ہیں تو اعمال ختم۔ اور اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اسلام سے ہٹتے ہی ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حکم، ایک اور حکم بھی ہے کہ اگر مرتد ہو گیا تو اس کو کرنا کیا چاہیے، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور دیگر سیاق کی کتابوں میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، جس کو مصنف میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے۔ مرتد جو ہے یہ واجب القتل ہے۔ اس کی وضاحت میں تھوڑی یہ کروں کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ ہندو ہے، دہریہ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر دہریہ ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اس کو آپ ناپاک کہہ سکتے ہو، اس کو آپ نجس کہہ سکتے ہو، اس کو آپ دین کا دشمن کہہ سکتے ہو، جو مرضی کہو، لیکن وہ واجب القتل نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جزا و سزا جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کو جہنم میں بھیجے، اس کے ساتھ جو اشر کرے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ ایک شخص یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ مرتد نہیں ہے۔ مرتد کب ہوتا ہے؟ جو کہ مرتد کا حکم ہندو سے زیادہ سخت ہے، اہل کتاب عیسائی یہودی سے زیادہ سخت ہے۔ کافروں کی کئی قسمیں ہیں، جو سب سے جو منحوس اور ملعون ترین کافر ہے، سخت کافر، وہ مرتد ہے، جس کی حکم ہے کہ واجب القتل ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص عیسائی سے مسلمان ہو گیا، یہودی سے مسلمان ہو گیا، ہندو سے مسلمان ہو گیا، دہریہ تھا مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد اس کو مذہب پسند نہ آیا، یا اس کو سمجھ نہ آئی، یا اس کو کسی مسلمان نے اس کے ساتھ ایسا بہیو کیا کہ وہ اس سے متنفر ہو گیا، یا اس کو کسی نے تعلیم اچھی نہ دی، جو بھی ریزن ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اگر وہ کسی بھی مذہب میں چلا جاتا ہے، ان مذاہب میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، یا ان مذہبوں میں چلا جاتا ہے جو ہیں تو مسلمان مذہب کہلاتے لیکن ہے وہ مذہب جو ہے گمراہ، جیسے قادیانی وغیرہ ہوگا، یا اور دوسرے گمراہ فرقے ہیں، ان میں چلا جاتا ہے، وہ شخص کون ہو گیا؟ واجب القتل، وہ مرتد ہے۔ اس کا حکم بہت سخت ہے، اس لیے حکم ہے کہ مسلمان جب کسی کو کرنے لگو تو اس کو اچھی طرح سے پہلے چیک کر لو، تاکہ وہ اسلام پر اپنی رضا اور رغبت سے راضی ہو آنے میں، کیونکہ اب اس کی واپسی کا حکم بڑا سخت ہے پھر، اور جب وہ اچھی طرح راضی ہو جائے تو پھر اس کو جلدی مسلمان کر۔ اب یہ جو ہے جس کے اتنی احادیث میں آتا ہے، اور قرآن میں بھی حکم ہے کہ وہ کافر ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ
اس دور میں بہت سارے لوگ آپ سنتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ تو مذہبی آزادی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، رائے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر آدمی کو سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، یہ تو اسلام میں بہت سخت بات ہے۔ آپ ٹی وی پر روز سنتے ہیں، نئی نئی باتیں سنتے ہیں، الیاذ باللہ علمان والحفیظ کے جو لوگ کیا کیا کہتے ہیں، ماڈرن اسلام، روشن خیال اسلام۔ یعنی آپ یہ نہیں سمجھنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ ایک منٹ کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے جی ہر مسلمان کو اپنی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر مسلمان یا ہر شخص آزاد ہونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں آزاد ہونا چاہیے، کسی پر کیوں تم زبردستی کرتے، ٹھیک ہے نہیں؟ میرا خیال ہے ہر آدمی دیر یہ چاہتا ہوگا کہ ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی کرے وہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ جو ہے اللہ اور اس کے درمیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم آپ کو ایک دو باتیں بتلائیں تو شاید آپ پتہ نہیں اس سے متفق ہوں گے میرے ساتھ یا نہیں ہوں گے۔ مثلا یہ نیو یارک کی سوسائٹی ہے، امریکہ کی سوسائٹی میں ایک شخص کو کھلا چھوڑ دیا جائے اس کو آزادی رائے کے لیے، وہ جس کو مرضی لوٹتا پھرے، آزادی رائے ہے نا، مطلب آپ سارے دن کما کر جائیں، شام کے وقت وہ نازل ہو جائے کہ جو کچھ ہے مجھے دے دے، آزادی رائے ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں، آپ کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے اس پر۔ ایک جو ہے شخص وہ جو ہے عورتوں کی عزت لوٹتا پھرتا ہے، اب اس کو بھی آزادی رائے ہے، وہ جہاں مرضی پھرتا رہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے۔ ایک شخص ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے بغاوت کرتا ہے، اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ کے قانون کے خلاف جو ہے جو مرضی کہتا پھرے، اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو کیا یہاں کی گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے کہ ایک آدمی اپنی آزادی کے لیے لوگوں کو لوٹتا پھرے، ایک آدمی اپنی آزادی کے لیے عورتوں کو ریپ کرتا پھرے، ایک آدمی اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنی فکر اور آزاد خیال ہونے کے ناطے وہ امریکہ کے قانون اور دستور اور اس کے منشور کی مخالفت کرتا پھرے، حکومت کی مخالفت کرے؟ جب ایک چھوٹی سی حکومت اور جب ایک چھوٹا سا معاشرہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی اپنی آزادی کے ساتھ اس شہر میں پھرے، تو اللہ کا دین جس نے ایک اپنا اصلی دین اور اصلی کلام اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر ایک ایسی کتاب اور ایسا قانون نازل فرمایا جو ہمیشہ کے لیے، جس میں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے قانون کی بغاوت کرتے ہیں اور اپنے قانون کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے، اپنے بارے میں وہ کبھی سننے کو تیار نہیں، اپنے بارے میں کسی نے بات کی، شام تک اس آدمی کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، غائب ہو گیا۔ تو آزادی رائے صرف دین کے لیے ہے نا کہ دین مسجدوں میں آ کر یا دینی معاملات میں تم اپنے جو مرضی کہتے پھرو۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا حکم آیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کرو، تو مرتد جو ہے یہ واجب القتل ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ اب کیسے کرنا چاہیے؟ ادھر اس نے انکار کیا، تلوار مار کر گولی مار ختم کر دیا؟ نہیں، اگر وہ مہلت مانگے اس کو 3 دن کی مہلت دینی چاہیے، 3 دن سوچ لے، اور اس کے بعد اگر تیرا اب بھی یہی مذہب ہے، دین سے تبدیلی اور دین کے ساتھ انحراف، تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور عوام نہیں، حکومت قتل کرے، یہ نہیں کہ اب پڑوس سے اٹھ کر ختم کر دے کہ یہ مرتد ہو گیا۔ ہاں جی، یہی تو پرابلم ہوا نا اسلام آباد میں، یعنی کہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، ریاست کو جو ہے حکم نافذ۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے پڑوسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کو سزا دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ حکومت اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ حدود اور تعزیرات جو ہے اس کو نافذ کرے، انڈیویجول نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ یہی بہت بڑی غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ جو
انڈیویجول طور پر اپنے طور پر جو اپنے قانون کے نافذ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ریاست جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے ہے کہ وہی کرے اس کو، تو اس کو 3 دن کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد حکومت جو ہے اس کو سزا دے۔ اسی طرح اس سے جو شخص انکار کرتا ہے پہلے اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو دین کی سمجھ نہ ہو، اب عالم دین بلایا جائے گا، وہ آدمی بلایا جائے گا جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکے، اس کو جو کنفیوژن ہے، اس کو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور کی جائیں اور اس کو جو ہے صحیح طور پر، اگر اس کو اب بھی شک ہے تو اور بڑا عالم بلایا جائے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو دین اس کے اوپر پورا واضح کر دیا گیا تھا، اس نے دین قبول کیا تھا، پھر انکار کیا، پھر اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے، اب یہ دین قبول نہیں کرتا، یہ جان بوجھ کر مرتد ہوتا ہے، اب حکم ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ مستضاد یہ کہ عورت مرتد بھی ہو جائے تو عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے حقوق دیکھو، جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ اسلام میں ہمیں جو ہے مساوی حقوق نہیں ملے، یہاں مرد سے زیادہ حق اس کو دیا جا رہا ہے کہ مرد مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے، عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہ کیا جائے اس کو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جی میں وہ غالباً کہاں ایک جگہ پہ پرسوں تھا تو عقیقہ تھا، تو اس میں ذکر یہ کیا کہ بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے، لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا۔ ہاں جی، تو میں نے کہا یہ قانون میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لڑکے کے لیے 2، لڑکی کے لیے 1، کیوں کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر خوشی زیادہ ہوئی ہے، اس لیے 2 بکرے ہیں۔ لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی لڑکے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے، یہ میں نے بیان کی۔ لیکن میں نے کہا ساتھ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم لڑکی کی پیدائش پر افسوس کرتے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ احکامات ایسے ہیں جس میں لڑکی کو لڑکے سے زیادہ فضیلت دی ہے، سبحان اللہ، اور کچھ احکام ایسے ہیں جس میں لڑکے کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ مثلا اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، خلیفہ بننے کا حکم نہیں دیا، کسی کو امام بننے کا حکم نہیں دیا، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے قدموں کے نیچے نہیں۔ ہاں جی، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کو پالتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، پھر ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کرتا ہے اچھے طریقے سے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے چلے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ سبحان اللہ، بیٹے کے لیے نہیں کہا کہ جو شخص بیٹے کو پال کر اس کو پڑھا کر اچھی شادی کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا جائے گا، یہ آپ نے بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ بیٹی کے بارے میں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کسی نے ماں باپ میں درجہ کس کا زیادہ، فرمایا تیری ماں کا، فرمایا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں کا، پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیرے باپ کا۔ میں نے کہا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ بتایا ہے، باپ کا نہیں بتایا۔ اب تم یہ کہو کہ جی ہر بات میں عورت مرد کے برابر ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور اللہ جل سبحانہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بہت مقاموں پہ بلند فرمایا ہے کہ مرد کو اس کی ہوا بھی نہیں ملتی، اور جہاں جو مرد کا کام ہے وہ مرد کے ذمہ کیا ہے، جو عورت کام اس کے ذمہ کیا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہاں 1 بکری ہے تو کسی کو اس میں افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اور بہت سارے مقام ہیں جس میں اللہ نے عورت کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ تو اسی طرح اب یہاں دیکھو کہ مرد مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے، عورت مرتد ہو تو قتل نہ کی جائے۔ اور اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ کی، جب مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کو قتل کیا، تو قتل کیا ان لوگوں کو، ان کو قیدی بنایا، لیکن کسی عورت کو قتل نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی عقیدہ مرتد عقیدہ رکھتے تھے، عورتیں اور بچے
ان کا عقیدہ غلط تھا، مردوں کو قتل کیا، ان کو قید کیا، لیکن عورتوں کو آپ نے قتل نہیں کیا، یہ دلیل ہے، اور صحابہ کے سامنے کیا۔ صحابہ کا اگر کسی بات پر اجتماع ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع ہے صحابہ کا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں مہاجرین۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آیت میں آپ کا گھنٹہ ختم ہو گیا، اب جو ہے نیکسٹ ٹائم پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلا جو ہے 2 آیتیں وہ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان بھی عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔